شاہد بھائی کی طرف شاہد صاحب صفوں کو درست فرما لیجیے. سنت کے مطابق صفوں کا درست کرنا نماز کے مکمل کرنے کا حصہ. شلواریں پتلونیں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں. جنازہ کی آواز سے پہلے انتہائی اختصار سے 5 باتوں کی طرف اپنی اور آپ سب حضرات کی توجہ دلوانا چاہیے. نمبر 1، یہ چارپائی جس پر ہمارے محترم بزرگوار والد پہنچ چکے ہیں، میں آپ سب نے اس پر پہنچنا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس چارپائی پر آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. یہاں پہنچتے ہی تیاری کا وقت ختم ہو گیا. دوسری بات، اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اپنی اولاد سے 5 کاموں کی شدید ضرورت ہے. پہلی بات کہ جب میری اور آپ کی موت کا وقت ہو تو مجھے اور آپ کو کوئی کلمہ کی تلقین کرنے والا. کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو یہ بات سکھلائی؟ دوسری بات، مجھے اور آپ کو یہ ضرورت ہوگی کہ ہمیں کوئی غسل دے. کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو ہمیں غسل دینے کا طریقہ سکھلایا؟ تیسری بات، مجھے اور آپ کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے جو یونیفارم ہے جس کا نام کفن ہے، کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو کفن کے بارے میں کچھ بتلایا؟ نمبر 4، نماز جنازہ کی صورت میں رب العالمین کے ہاں جو سفارش کرنا ہے، کیا نماز جنازہ سکھائی ہے؟ نمبر 5، قبر میں کس طرح ڈالنا ہے. ہم کوئی حیوان تو نہیں کہ اولاد والے پکڑیں اور قبر میں پھینک جائیں. کس طرح ڈالنا ہے؟ کیا میں آپ نے یہ 5 کام اپنی اولاد کو یہاں پہنچنے سے پہلے سکھلائے؟ اللہ کے لیے رک جائیں. یہاں پہنچنے سے پہلے میں آپ اپنی اولادوں کو یہ باتیں سکھلائیں. تیسری بات، ہمارے والد محترم بزرگوار ایک لمبی عمر اللہ کی دی ہوئی گزار کے یہ انسان غلطی کا، خطا کا پتلا ہے. التماس ہے جس بزرگ بھائی بیٹے کو ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو ان کو معاف کر دے. یہ ان کو معاف کرے، اللہ اس کو معاف کر دے. اور ہم سب آئے ہیں ان کے لیے، ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. کیا بھئی بات نہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے اگر ان کی جانب سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو معاف کر دیں. جہاں تک ان کے مالی حقوق اور ذمہ داریوں کا تعلق ہے، ان کے ماشاءاللہ 4 بیٹے اس لین دین کے ذمہ دار ہیں. چوتھی بات، نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کہہ کر سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے گا. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور اس کے بعد نماز والا درود شریف پڑھا جائے گا. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی دعائیں پڑھی جائیں گی. چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سلام پھیرا جائے گا. پانچویں اور آخری بات، ہمارا دین مکمل دین ہے. اس میں خوشی غمی کی تمام باتیں ہیں، اس کے بارے میں تعلیمات ہیں. انتہائی زیادہ کوشش کیجیے کہ جنازہ میں، جنازہ سے پہلے اور بعد میں کوئی بات اپنی طرف سے نہ ہو. تمام باتوں میں شریعت کی پابندی کی جائے. جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت کے نعرے بلند کرنا دین میں کہیں ثابت نہیں. نماز جنازہ کے بعد
کھڑے ہو کے دعا کرنا دین میں ثابت نہیں. جو ثابت ہے نماز جنازہ کے بعد قبر پر طویل لمبی دعا کی جائے میت کے گناہوں کی معافی کی اور درجات کی بلندی کی. اور پھر تیجا 7واں 40واں 10واں کل یہ ساری باتیں کھانے کے طریقے ہیں. دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. نماز جنازہ کی ابتدا کرتے ہیں. کوئی ساتھی براہ مہربانی بولے نہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله